گویا اللہ کے بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. اللہ کے رحمت سے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میرا نام روزے داروں کی دوسری وجہ یہ بھی آپ ہمیں سبق دے رہے ہیں اپنے اندر روزہ رکھنے کی عادت ڈالنا اپنی طبیعت پر روزے کی محبت کو جگہ دے. شعبان کے روزے رکھتے رکھتے رمضان شریف کے لیے مومن تیار ہو جاتا ہے. وہ سرکش گھوڑا جس کو 11 مہینہ ایک کھلاتا پلاتا رہا وہ کب مانتا ہے کہ میرا دن بھر کھانا پینا بند ہو جائے. شعبان معظم میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا. امت کو یہ درس دیا اور یہ نمونہ دکھا دیا کہ شعبان میں کچھ نفلی روزے رکھا کرو. اس کے علاوہ ہر مہینے بھی آپ نے فرمایا کہ 3 دن ہر مہینے میں بھی روزہ رکھا کرو تاکہ اس نفس کو روزہ رکھنے کی عادت رہے. اسی وجہ سے 13 14 15 3 دن ہر مہینے میں روزہ رکھنا سنت رسول اللہ. اور اللہ تعالیٰ کے مدینے والوں کا اگر جائیں گے مدینے سے آپ کو ملنے آئے گا کہ ہر پیر جمعرات کو روزہ ہر ہفتے پیر جمعرات کو روزہ رکھتا ہے. ہر پیر جمعرات کو روزہ تاکہ یہ نفس عادی رہے. اس کو اللہ کی بارگاہ میں اس طرح چھوٹ نہیں دینا ہے کہ بعد میں بات ہی نہ سنو. یہ ماہ مبارک شعبان معظم اس طرح سے رمضان شریف کے لیے مومن کو دلی طور پر تیار کرنے کا بہترین موسم ہے. اور ایک اور چیز جو اس مہینے میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں امت کو عطا کی گئی آج کی دنیا میں اس بڑا کو بڑا باتیں بہت ہیں جس طرف جائیں گے باتیں وسیع ہے. یہ ایک مسئلہ ہے جس کو میں آپ سنانا چاہتا ہوں. ایک سفر جہاد میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے میں سفر فرما رہے ہیں اور ہر جہاد کے سفر میں آپ کبھی کسی مومن کی ماں بیوی صاحبہ شہادت کے لیے کبھی لوگ ان کی تمنا ہوتی تھی مومن کی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے آپ کا حضور آپ ہم کو ہر پیچھے جہاد کے لے جاتے ہیں تو ہم عورتوں کو بھی اس نعمت سے نوازیں تاکہ ہم بھی جہاد میں شامل ہو جائیں. بڑی فضیلت ہے جہاد کی, بڑی شان ہے جہاد کی. مگر اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد عورت کا کام نہیں. ہر ایک کے لیے خدا پاک نے فرائض تقسیم کیے مردوں کے الگ عورتوں کے الگ. آپ نے شرط فرمایا بیوی صاحبہ آپ جہاد پہ جانے کے لیے تمنا رکھتی ہیں اور سفارش کرتی ہیں مگر عورت کے لیے سب سے بڑا جہاد سفر حج. عورت حج پہ جائے تو اس کی سب سے بڑا جہاد. لیکن اس حدیث شریف سے ایک مسئلہ آپ اور بتا دوں کہ کسی کو پسند آئے گی کسی کو نہیں آئے گی پرواہ نہیں. بیوی صاحبہ نے جہاد کے ثواب کو پانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپیل کی گزارش کی کہ ہمیں جہاد میں جانے کی اجازت ہے. آپ نے ان
کے ذہن کو اس طرح سے درست کروا دیا آپ نے فرمایا جہاد تمہارا کام نہیں، یہ مردوں کا کام ہے۔ اس لفظ نے مجھے اور آپ کو بھی یہ مسئلہ سمجھا دیا کہ عورت کا مرد کا کام اللہ اور رسول نے تقسیم کیا۔ یہ نہیں کہ جو کام مرد کرتا ہے وہی عورت ہے، جیسے آج کل یہ ہمارے ماڈرن زندگی بتا رہی ہے۔ یہاں سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر جہاد سے اللہ کے نبی نے باوجود اپیل کرنے کی اور تلاش کرنے کے صحابہ کرام کی عورتوں سے فرمایا تمہارا کام جہاد پہ جانا نہیں ہے، جہاد کرنا تمہارا کام نہیں، مردوں کو کام ہے، تم جہاد کرنا چاہتے ہو حج بھی جایا کرو۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے جب جہاد سے عورتوں کو منع کر دیا، اگر عورت کے لیے اس کے مقابلے میں تبلیغ کا کام ثواب ہوتا تو حضور فرما دیتے کہ صحابہ تمہارا کام جہاد کے بجائے تبلیغ کرنا نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں۔ جس طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے عورتوں کو منع فرما دیا، فرمایا تمہارا جہاد حج ہے، تم یہ جہاد نہیں کرنا، یہ مردوں کا کام ہے، لڑنا اور مارنا میدان میں جہاد میں تمہارا کام نہیں ہے۔ اسی طرح سے اس لفظ نے اس فرمان نے ہمیں سمجھا دیا کہ عورت کا جس طرح سے جہاد پہ جانا اس کا منصب نہیں ہے، اس کی ذمہ داری نہیں ہے، اس کا سایہ نشان ہے، اسی طرح سے تبلیغ بھی عورت کے فرائض میں شامل نہیں ہے۔ یاد کر لوگ عورتوں کو لوگوں نے تبلیغ کے نام پہ گھر سے نکال دیا ہے، درجہ ہوا ہے یہ اسلام کے قرآن کے خلاف ہے۔ اگر تبلیغ کے نام پر گھر سے نکلنا سفر کرنا ثواب ہوتا تو جناب رسول اللہ نے ارشاد فرمایا میری پوری امت کے اندر ایک عورت ہے سب سے زیادہ عالم ہے بی بی عائشہ، سبحان اللہ، پوری امت میں نے فرمایا صحابہ سے فرمایا تم مردوں سے بھی زیادہ عالم ہو، اگر کسی مسئلے میں تمہیں پریشانی ہو جائے بی بی صاحبہ سے آ کے پردہ کے پیچھے بیٹھو اس سے اپنا مسئلہ پوچھو، تمہارے پاس اتنا علم نہیں ہے جتنا ان کے پاس، مگر بی بی عائشہ کو آپ نے فرمایا بی بی صاحبہ جہاد کے لیے جانا تمہارا کام نہیں ہے، کبھی جانا ہوا تو حج بھی جانا، نہیں فرمایا کہ تبلیغ ہو جائے، تمہارے پاس علم زیادہ ہے، تم رسول اللہ کی بیوی ہو، مومنوں کی ماں ہو، علم بھی زیادہ ہے، عزت بھی بڑی ہے، شان بڑی ہے، مومنوں سے روحانی رشتہ ہے، سب مومن تمہاری اولاد ہے، تم سب کی ماں ہو، تم جان رکھتی ہو، مگر کوئی تاریخ نہیں بتا سکتا کہ کبھی بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے یا حضور کی دیگر بی بی صاحبات نے یا اصحاب کرام کے عورتوں نے 5 منٹ کے لیے تبلیغ کی نیت سے گھر سے باہر کیا۔ خدا کی قسم مسلمان یہ عورتوں کو تبلیغ کے نام پر گھروں سے نکال کے باہر بھگا دے ہو اسلام کا تقاضا نہیں ہے، عورت کا یہ کام نہیں ہے، یہ مرد کا کام ہے۔ اللہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات بیوی صاحبات کو قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ۔ سبحان اللہ، اے رسول اللہ کی بیویوں، مومنوں کی ماں، جو قرآن و حدیث کی وحی آتی ہے، جو آسمان سے اللہ کے پیغام آتے ہیں، وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے یاد کریں۔ آگے شرما وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولى۔ اپنے گھروں میں بیٹھ کر اللہ اور رسول کا پیغام یاد کرو، اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھنا مسجد کے ساتھ، ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولى، جیسے اسلام سے پہلے جاہلوں کے دور میں عورتیں بے پردہ باہر نکلتی تھی، اس طرح سے باہر نہ نکلا کرو، گھر میں بیٹھ کے قرآن حدیث یاد کرو۔ جاہلیت کی بیماری ہے،
چاہے میری بات کسی کو پسند ہو یا نہ ہو، قرآن مجید کا پیغام ہے، رسول اللہ کا پیغام ہے کہ تبلیغ عورت کا کام نہیں، مرد کا۔ جس طرح جہاد کی رسول اللہ نے بیوی صاحبہ سے فرمایا تمہارا کام جہاد میں جانا نہیں، اگر تمہیں جہاد جیسا ثواب چاہیے حج پہ جاؤ۔ عورت حج پہ جا سکتی ہے، وہ بھی اس شرط پر اس کے ساتھ محرم ہو، اس کا بھائی، اس کا والد یا اس کا خالہ۔ اکیلی وہ بھی حج میں نہیں جا سکتا، حالانکہ اس کے لیے سب سے بڑا ثواب۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں لاہور کی خواتین کوٹے بھی گھوم رہی ہیں، یا کیوں آئی ہو تبلیغ، کوٹا کی خواتین مجبور میں کر رہی ہے، کیوں آئی ہو تبلیغ کی؟ کہاں ہے بھائی، کہاں ہے باپ، کوئی نہیں۔ یہ مسلمانوں بڑا غلط دھندا ہے، اسلام کو تحریف کیا جا رہا ہے، اسلام کے احکام کو تبدیل کیا جا رہا ہے۔ جناب رسول اللہ نے نہیں فرمایا، نہ قرآن نے اجازت دی ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب غیر اسلامی طریقہ۔ بارہ اس مسئلے کو ضمن آیا تھا، آپ کی خدمت میں عرض کیا، خدا کرے کسی کے بندے پر جو مسئلہ بیان کرنا چاہتا تھا میں وہ آگے۔ اس سفر میں یہی بیوی صاحبہ حضور کے ساتھ بیوی عائشہ جہاد کی نیت سے نہیں، حضور نے اپنے مرضی سے ساتھ رکھا ہوا۔ رات کہیں ڈیرا ڈالا تھا، صبح وہاں سے کوچ کرنا، آگے جانا۔ بی بی صاحبہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کے گلے میں ہاتھ ڈالا ہوا تھا۔ آج سن کے آپ یہ سوچتے ہوں گے فلاں ان کی سونے کا ہیرے کا ہوگا، نہیں، ہاتھی کے دام کا بنا ہوا ہے۔ سونا چاندی کا نہیں تھا، ہاتھی کے دام سے بنا ہوا تھا وہ ہاتھ۔ وہ بھی کسی پڑوسن کا تھا، بیوی صاحب کا اپنا بھی ملکیت نہیں تھا۔ اتفاق سے بیوی صاحبہ کسی بزرگ کی تھی، اس کا دھاگا ٹوٹ گیا اور وہاں اندھیرا۔ تو صحابہ کرام نے نماز پڑھی اور تیاری ہوئی پہنچ کرنے کی جانی۔ بیوی صاحبہ نے اپنا یہ مسئلہ یہ حال ہو گیا ہے۔ اس مہینے کا واقعہ ہے، اس کے ضمن ایک مسئلہ بھی بیان کرنا ہے آپ کے خدمت میں۔ آپ نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام سے، بھائی اپنے امام کے ہاتھ تلاش کرو، کام کے لیے۔ بیوی صاحبہ کہتی ہے خیمہ کی جگہ اللہ کی پیارے محمود صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک بیوی صاحبہ کے گود میں رکھا اور سو گئے۔ لوگوں سے کہا تلاش کرو ہاتھ، حضور خوش ہو گئے، آرام سے تلاش کیا جب جانا ہے کلر جانا ہے کلر دیکھ رہا ہے نظر نہیں آ رہا۔ اتفاق کی بات ہے فجر کی نماز کسی نے نہیں پڑھی ہے اور یہاں پانی بھی نہیں، نہ کنواں ہے نہ چشمہ ہے۔ جناب ابو صدیق رضی اللہ عنہ بیوی صاحبہ کے والد وہ بھی ساتھ میں ہیں۔ ان کو لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی صاحب جاتی نہیں، کیا مصیبت کرتی ہے؟ آج کے لیے ہم لوگوں کی سب کی نمازیں قضا ہو رہی، وضو کی پانی نہیں ہے، اس نے وضو پہ رو کے رکھا ہوا ہے۔ اس زمانے کی والد آتے ہیں مجھے کہتے تم یہ کیا کرتی ہے، لوگوں کی نماز خراب ہو گئی، قضا ہو جائے گی، یہ بیان کی تم نے کیا کیا؟ میں تو جب سے گھر کے حضور کے ساتھ میرے گھر میں والد کی ان سب چیزوں کو میں نے دل میں برداشت کیا اور اسی کے لیے میں نے دیکھا بہت اچھے گے بالکل دل نکلنے سے کچھ دیر پہلے اچھی روشنی ہو گئی، تو دیکھا اونٹ کے نیچے ہاتھ بڑھاؤ،
باہر کر دیا، پانی مسئلہ حل ہو گیا. لیکن ابھی ٹیپ اتنا ہے کہ یہاں سے پانی سے کوئی توڑ نہیں سکتا، نماز قضا ہو جائے. اور نماز ان مسلمانوں میں تھی جن کی نماز اگر قضا ہوتی وہ لوگ چاہے بخار میں بیمار ہوتے ان کی نماز، ہماری آپ کی نماز نہیں. ٹھیک ٹھاک سے آدمی ہے، سوئے ہوئے ہیں، تندرست ہے، نماز قضا ہوتی ہے، مچھر بھی نہیں کاٹتا، اس کو پرواہ تک بھی نہیں ہوتی ہے. یہ مسلمان نہیں ہے. جس مسلمان کا دل نماز کے لیے نہ اٹھے، جس کے دل میں نماز کا درد نہ ہو، جس کے دل میں نماز کے لیے غم نہ ہو، جس کے دل میں نماز کی پریشانی نہ ہو، وہ کیا مسلمان؟ وہ لوگ سچے مسلمان وہ سورج نکلنے والا ہے. کیا مگر یہ مسلمانوں کو تکلیف کس وجہ سے ہوئی؟ جناب رسول اللہ کی فیملی کی وجہ سے. مومنوں کی ماں کے ہاتھ کی تلاش کے لیے اس کو انتظار کرنا پڑا اور وقت تک ہو گیا، نماز قضا ہونے والی ہے، کیا بنے گا؟ اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے وسیلے سے خدا پاک نے آیت کریمہ اتر بھیج دی اور ایک ایسی آسانی پیش دی کہ قیامت تک سب کے لیے مشکلات نہ ہوں. وہ آیت شریف کیا ہے؟ وہ پیشکش کیا وہاں ملا، تحفہ کیا ملا؟ بڑا عجیب تحفہ. تعالیٰ فرمائے فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَصَعِيدًا طَيِّبًا. اگر کوئی کسی وقت میں تم سفر میں ہو اور تمہیں وضو کی ضرورت حاجت پیش آئے، پانی نہ ملے، اللہ نے فرمایا مومنو تمہارے لیے یہ اعلان ہے آج کے بعد قیامت تک. اللہ نے فرمایا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. اگر پانی نہیں ملا وضو کے لیے، پرواہ نہیں ہے، رسول اللہ کے صدقے میں، بی بی صاحبہ کے صدقے میں تمہاری لیے اور قیامت تک مومنوں کے لیے اعلان ہے پانی نہ ملے تو پانی کے بدلے میں مٹی سے اپنے چہرے پہ تیمم کرو. ارے بابا سنو وہی آ گئی قرآن مجید کا حکم آ گیا، تعالیٰ نے آیت بھیجی، آسانی ہو گئی. پانی بھی نہیں مل رہا ہے، جلدی کرو تیمم کرو. جس کو پانی ہے وضو کرے، نہیں ہے تیمم کرو. حضور کیسے تیمم کرے؟ فرمایا فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ. اللہ نے فرمایا اپنے چہرے کو ایک دفعہ زمین پہ ہاتھ لگاؤ، نیت کرو کہ میں نے نیت کی تیمم واسطے. نیت کرنا پڑتا، نیت کر کے ہاتھ لگایا زمین پہ، اس کے بعد چہرے پہ مارو، اس کے بعد دوبارہ زمین کے ہاتھ مارو اور دونوں ہاتھوں کو پوری ہوتا مالش کرو، بس تمہارا وضو ہو گیا. پڑھو نماز. وہ لوگ جو جناب بے وضوئی کے پر کے ساتھ گرم ہو رہے تھے، آپ کی صحت چاہتی نے ہماری نماز خراب کر دی، پانی نہیں ہے، اس سے رسول اللہ کے ہاتھ وغیرہ کے ہاتھ کی خاطر جو لوگ پہلے دیش میں ہوتے تھے وہ سب بھاگتے ہوئے آ گئے. ابو بکر صدیق آپ کو مبارک ہوا، آپ کی خاندان کی برکت سے کیا نعمت ملی، کیا تحفہ ملا، کیا مبارکباد دینا. ارے جب موسیٰ علیہ السلام نے کی امت نے سنا تھا کہ پانی ملے گا مٹی کام دے گی، عیسیٰ علیہ السلام کو امت نے سنا تھا کہ پانی کے بدلے میں مٹی کام دیتی ہے. نہ کسی پیغمبر کی امت نے سنا تھا، نہ کسی نبی کے دور میں یہ مسئلہ سننے میں آیا تھا کہ پانی نہ ہو تو مٹی اس کی جگہ صاف کرتی ہے. نیا مسئلہ تھا اور نئی چیز تھی، اور اس امت کے اندر خدا تعالیٰ نے اس سبب کے برکت سے قیامت تک قانون. آج ہم اور آپ بھی سفر میں جائیں، پانی نہ ملے، وقت دماغ سے آ جائے اور پانی ملنے کی کوئی چانس نہ ہو، بس نیت کی جگہوں کی ہاتھ سے ہاتھ لگایا زمین پہ، چہرے پہ برابر ہاتھ لگایا، دونوں ہاتھ کے بازو پہ پوری مس کیا، بس کر سر مس کرو، پیر مس کرو. اور اگر کسی کو غسل کی حاجت پیش ہو جائے اور ایسی سفر میں ہو جس کو پانی نہیں مل رہا ہے اور نماز کا وقت ہو جائے، اس کو بھی یہی بس اس کی بھی یہی کیا بس پاک ہو جائے، بڑے نماز. یہ مسئلہ تھا میں آپ کو یہاں بتانا چاہتا ہوں. اس سفر میں یہ
تیمم کی نعمت ہے، تیمم کی نعمت ہے۔ اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، رسول اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور بی بی عائشہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ان کے سجدے میں ان کے ہاتھ کی برکت سے یاد آتی ہے۔ ان کا ہاتھ نرم ہوتا تو لوگ چلے جاتے پانی پر پہنچ کے وہاں وضو کرتے، قیامت کرتے، اب ان کی آسانی ہے۔ ہمیں شکر ادا کرنا اللہ کا، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے پیارے صدیق اکبر کا، ان کی صاحبزادی بی بی عائشہ کا، ان کے صدقے میں ہمیں بڑی آسانی ملی۔ خدا نے کیا آسانی کر دی، کہاں پانی اور کہاں مٹی۔ مگر آپ سن کے حیران بھی ہوں گے، تعجب بھی کریں گے اگر آپ کے اندر تھوڑا سا بھی حس موجود ہے۔ جس کا حس مرا ہو اس کے لیے کوئی بات نہیں، جس کا اندر کا تھوڑی سی حس اور زندگی موجود ہے وہ سن کے ضرور اس کا دل رکے گا۔ لوگ آج کو تقدیر کرتے ہیں دیکھو اسی واقعے کو بیان کرتے ہیں۔ واقعے کیا ہے؟ دیکھو رسول اللہ کی بیوی صاحبہ کا ہاتھ دھو لیا، نظر نہیں آیا، تلاش کرتے رہے، دیکھو نبی کو کہتے غیر نہیں تھا، مطلب تو ہاتھ نہیں ملا۔ اگر علم غیب ہوتا تو ہاتھ جلدی نکال لیتے، اور ادھر کھڑا ہو جلدی سے چلے جاؤ تو آپ مسئلہ ہی نہ ہوتا، پریشانی کا۔ بجائے رسول اللہ کی شان کے اس مسئلے کو لوگوں نے اللہ کے حبیب کی شان کو بجانے پر استعمال کرنا شروع کیا۔ یہ ہے حماقت اور یہ ہے بدنصیبی۔ بہار کیا کب سے فیصلہ کریں، فوراً دستیاب ہونا اور وہاں سے پانی تک جانا اچھا ہونا، یا ہاتھ نہ ملنا اور یہاں دیر ہونا، یہ نعمت دیروں کی ملنا، یہ بہتر ہے۔ آپ اپنی کھوپڑی سے پوچھیں، اپنے دل سے پوچھیں، آپ کو ضمیر بتائے گا آپ کو اچھا ہو گیا کہ ہاتھ نہ ملا، اچھا ہوا کہ ہاتھ وہاں دیر تک معطل رہا اور ہمیں دیروں کی نعمت ملی۔ اور آپ کو تھوڑی سی بات اور بھی کہوں، جس کی چیز گم جاتی ہے وہ پریشان ہوتا ہے یا سوتا ہے؟ جس کی چیز گم جاتی ہے تو وہ خود پریشان ہوتا ہے۔ دوسرے لوگوں پر پریشانی ایک پاؤ کی ہوتی ہے، مالک پر پریشانی 5 کلو ہوتی ہے۔ بڑی عجیب پریشانی ہے، یہ بھی رسول اللہ کی ہے، ہاتھ اندر ہو گیا ہے اور وہ بیوی صاحب کی گود میں سر رکھ کے سو رہے ہیں۔ چاہیے تھا کہ ہم کو تلاش کریں، رسول اللہ کے سونے اور خاموشی نے بھی ان احمقوں کو سمجھا دیا۔ مجھے حال کا پتہ ہے کدھر ہے، اوپر سے حکم ہے یہ کہا یہ کیسے لینا ہے جہاں سے ہوں مانا۔ رسول اللہ کی خاموشی علم ہے، حضور پہ ہم سو جانا علم ہے، حال کو ہاتھ نہ لگانا علم ہے، کیونکہ اللہ کی مرضی تھی اور رسول اللہ کی یہی مرضی تھی۔ آج یہاں دیر لگنی چاہیے، یہاں وقت تاخیر ہونا چاہیے، یہاں وضو کا مسئلہ رپیٹ ہونا چاہیے تاکہ امت کے لیے نعمت کی آسانی آ جائے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ کا علم ہے، علم نہیں ہے، رسول اللہ کے علم ہے پہ یقین ہوتا ہے۔ خدا کے واسطے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری اچھی بات کہی ہے۔ فرماتے ہو ہنر کا چشمے عداوت بزرگ ترا، ہنر کا چشمے عداوت بزرگ ترا، کسی میں کوئی خوبی ہو، کسی انسان میں کوئی خوبی ہو، شکل کی یا عادت کی، اور آپ کسی سے کہیں بھائی یہ کیسا ہے، اگر وہ دشمن ہے، حاسد ہے، اس کے ساتھ تعصب رکھنے والا ہے، تو وہ جس خوبی کو آپ خوبی سمجھتے ہیں جب وہ نظر اٹھائے گا وہ کہے گا یہ بہت گندی چیز ہے، بہت برا آئے گا اس کے ساتھ۔
فرماتے ہیں کہ جس آن میں عداوت اور دشمنی ہے، جس دل میں حسد بغض ہے، وہ سامنے والے کی خوبیوں کو بھی عیب سمجھے گا، اور جس دل میں محبت ہو وہ عیب کو بھی عیب نہیں دیکھے گا، وہ کہے گا اس سے بہتر تو ہے ہی۔ مثال چھوٹی سی آپ کو عرض کر دوں، اپنا بچہ انسان کو پیارا ہے، اپنا بچہ پیارا ہوتا ہے، فطرت کی بات ہے۔ اب اگر آپ کا بچہ چاہے شکل میں، رنگ میں، آنکھ ناک چہرے میں کسی بھی طرح سے کوئی بھی اس کے اندر خامی ہو، پھر آپ صبح سے شام تک دوسروں کے پیاری شکل والے خوبصورت بچوں کو نہیں دیکھیں گے، نہیں تکیں گے، پیار نہیں کریں گے، اسی اپنے بچے کو پیار کریں گے، کیونکہ آپ کے دل میں اس کی محبت ہے، میرا بچہ ہے۔ اب دوسرے کہیں گے بچہ دیکھو کس کام کا ہے، اس کا شام روز لگے بتایا والے اور پیار کرتا ہے اس سے۔ آپ کی نظر میں اپنے بچے کا عیب نظر نہیں آئے گا، دوسرا کہے گا کہ بابا اس بچے میں یہ آئے گا، فلانے کا بچہ کتنا خوبصورت، آپ کہیں گے فلانے کا بچہ فلانے کا میرا بھی ہے۔ تو دوستوں خدا کے واسطے جب آپ اپنے عیبدار بچے کے عیب کو نہیں مانتے، اس کے عیب کو عیب نہیں جانتے، اس کی برائی کو برائی نہیں کہہ سکتے، اور اپنے بچے کو سب سے آپ بہتر کہتے ہیں، صبح سے شام تک اس کو گود میں لیا ہے، پیار کرتے ہیں کہ مجھے یہ پیارا ہے، میرا بچہ ہے، تو یہ کیا بات ہے کہ بچے سے محبت ہے، اس کا عیب نظر نہیں آتا ہے۔ پتا چلا کہ جناب رسول اللہ میں عیب وہاں نظر آئے گا جس کے اندر دشمنی ہے نبی سے، اور جس دل میں نبی سے محبت ہے، وہاں جس نبی میں خدا نے عیب رکھا نہیں، وہاں عیب کیسے نظر آئے گا؟ جس نے کہا رسول اللہ کو عیب نہیں تھا، فلان جگہ میں ایسا ہوا، خبر نہیں اس کے نبی کا نام نظر یاد رکھا ہے، میں نبی کے طریقے سے چلنے والا ہوں، میں دین کا تبلیغ کرنے والا ہوں، میں نبی اللہ کی سنت میں عمل کرنے والا ہوں، یاد رکھا ہے۔ لیکن جب رسول اللہ کے اندر اس کو عیب خدا نہ خاصا نظر آئے تو یقین کر لینا کہ اس کے دل میں نبی کا تعصب ہے۔ حدیث شریف میں اللہ کے معروف میں کیا ہوتا ہے؟ حب کا شیطان یعبد ویسلم، جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس سامنے والے کی محبت کی، اس کی عیب کو دیکھنے سے اندھا ہوتا ہے، اگر دوسرا کوئی اس کی عیب بیان کرے تو اس کے کان بہرے ہوتے ہیں۔ یہ ہے محبت کی نشانی۔ میں نے اپنے سلطان محمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، ولی کامل بھی تھے۔ اس کی بزرگی کی میں آپ کو بہت سی باتیں ایک سنا دوں۔ اس کا ایک معشوق تھا، اس کو غلام بھی تھا، عیاض اس کا نام تھا، بادشاہ کو بڑی محبت تھی۔ کسی موقع میں ایسا ہوا کہ کسی عیاض کو بادشاہ سلطان محمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کسی صوبے کے گورنر بنایا، جیسے بلا دشمن کو ہے بس کرنے والا، اس نے صوبے کا یا اس سے کسی اور علاقے کا گورنر بنایا، عیاض وہاں بیٹھا ہوا، لیکن محبت اتنی ہوتی تھی سلطان محمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو، اٹھتے بیٹھتے ہمیشہ عیاض کو یاد آتے۔ جب شاہی لنگر سے کھانا پکتا تھا بادشاہ کا، وہ کسی قسم کے کھانے تیار ہو کے آتے تھے، بادشاہ کھانا رکھ دیا، بادشاہ کو فوراً سلطان محمود کو یاد آ گیا، آج یہاں نہیں بیٹھا ہوا، ایک کشت جس میں اچھا کھانا ڈالا ہوا ہاتھ سے اٹھایا، ایاز نے وہ ایاز بیٹا سنی بھی، ایاز نے ہاتھ بڑھایا، کشت دے دی۔ روزانہ کھانا پارسل ہو رہا ہے، کھانا اسی بیچ میں حضرت بادشاہ نے ہاتھ بڑھایا اور یہ ڈش وہاں پہنچ گیا، اس نے اٹھایا اور کھا لیا۔ واپس وہ ڈش جو ہے وہ ٹش واپس نہیں آیا، خالی ہو گیا، اس نے وہاں جمع کے رکھ دیا۔ کچھ دنوں کے بعد ایک دن باورچی صاحب آئے، اس نے بادشاہ کے میں حیران ہوں، آپ کے شاہی لنگر کے جو برتن ہیں بہت کم ہو گئے، اتنے چوری ہوتے ہیں، کوئی اٹھا کے لے جاتا ہے، کیا کرتا ہے، بہت سے ڈش نظر نہیں آ رہے، بہت سے ڈش کہاں پہ پتا نہیں۔ باورچی اپنے لیے پریشان
عورت کے بعد جب اس سے پوچھے کہ آپ 5 درجن شیشے والے بہترین برتن سے کہاں گے تمہیں کیا جواب دے سکتے ہیں؟ اتنے برتن 60 ہیں تو نہیں دونوں کھا رہا ہے۔ بادشاہ سلامتی کا پریشان نہ ہو جاؤ، برتن سب ایاز خشبو کے مان کے اونٹ بیٹھے وہاں سنوں گا۔ آپ چھوڑتے ہیں، 14 صدی کے آدمی ہیں، آپ نے نہ غزنوی دیکھا نہ ایاز دیکھا نہ عاشقوں کی دنیا دیکھی نہ ولیوں کی دنیا دیکھی۔ ہم اور آپ ایسی دنیا میں پہنچے گا تو یہ اس قسم کی باتیں کرنے والے خود پاگل لگتا ہے، کوئی بھی کیا کہتا ہے۔ آپ مجبور ہیں، آپ ایسے دور میں بیٹھے ہوئے ایسے وقت میں بیٹھے ہوئے آپ نے اس قسم کی نہ کوئی دنیا دیکھی اور نہ آپ کو واسطہ۔ یہاں سے برتن وہ ہاتھ سے بڑا اٹھاتے ہیں اور وہ وہاں لے لیتے ہیں۔ 200 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، برتن یہاں سے اٹھا اس نے دے دیا۔ تمہارے بزرگ اس دور میں سے میں نے کسی دفعہ بہت مہمان آئے باہر کے لیے آئے، انہوں نے کہا کہ سنا ہے سلطان محمود کا ایک غلام ہے، جس پر اس کو بہت محبت کرتے ہیں، بادشاہ صلابت سے کہا کہ اگر اس سے ملائیں ذرا ان کی زیارت کرتے۔ مہمان باہر کے بھی تھے، کچھ مقامی نظر آ گئی تھی۔ بادشاہ سلامت نے کہا کہ جاؤ کھانا جگہ بیٹھا ہوا یہ گئے وہاں سے واپس آئے۔ ہاں جی دیکھا میرا محمود؟ ہاں جی دیکھا۔ کیسا لگا؟ کہ رنگ کھانا شکل اس کی کو خاص تھی، پتہ نہیں آپ کو اس کی محبت کس چیز کی، نہ شکل ہے نہ صورت ہے نہ آنکھ ہے نہ کوئی خاص ادوارا نہیں۔ آپ نے فرمایا تم لوگ مجبور ہو، تمہاری مجبوری ہے، تم سچ کہتے، مگر بات یہ ہے کہ جب تم آیات کو دیکھنے گئے تھے تم ذرا اس کو میری آنکھوں سے دیکھتے پھر پتا چلتا، تمہارے آنکھوں میں تعصب تھا، تم گئے تھے اس نیت سے کہ اس کے اندر عیب دیکھتے کیا کیا اس کے اندر عیب ہے، تم یہاں سے جا رہے تھے عیب تلاش کرنے کی نیت سے، تمہاری آنکھوں میں محبت کی چشمہ اینک نہیں لگا ہوا تھا، تمہاری آنکھوں میں عیب تلاش کرنے اور چھانٹی کرنے کی اینک لگی تھی، تو تم جس نیت سے گئے تھے تم کو بھی نظر آیا، اگر میں جاتا ہوں آیات کو دیکھنے کے لیے تو میری اینک میں محبت کی نمبر فٹ ہوتا تو میں ہر چیز دیکھتا مجھے معلوم ہوتا۔ باقی مسلمان جس کو نبی سے محبت ہے اس کو رسول کے اندر کوئی عیب نظر آئے گا۔ خدا کی طرف جس نبی کے کپڑے پر خدا نے مکی بیٹھنا حرام کر دیا، بتایا حدیث میں ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی میں حضور کے کپڑے پر کبھی مکی نہیں بیٹھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مکی پلیت جانور ہے، یہ گندی چیز پر بھی بیٹھتی ہے، نالی پر بھی بیٹھتی ہے، حرام چیز پر بھی بیٹھتی ہے۔ خدا نے اس کو جناب رسول اللہ کے جسم پر بیٹھنا پابند کر دیا تھا۔ جس نبی کے کپڑے پر مکی نہیں بیٹھ سکتی ہو بعض تم عیب دیکھتے ہو، خدا کی طرف وہاں عیب کی جگہ ہی نہیں۔ اور صرف ایک بات اس شاعر کی یاد کرو جو نعت خوان رسول اللہ کا اپنے زمانے میں، دکھ کی بات یہ ہے آج کل نعت کھانے کو لوگ نعت پڑھنے کو بدعت کہتے ہیں، رات سے ڈرتے نہیں ہیں لوگ کہ جناب رسول اللہ کی اپنی موجودگی میں حضور کے صحابہ نے آپ کے سامنے نعت پڑھی۔ مسلمانوں کے دل میں 2 بج رہے ہیں، اب اگر کوئی باہر کھڑا ہو گیا تو انگلی سے کہے سورج کی طرح بھائی نظر نہیں آ رہا، دوسرا کو کہے پاگل کا بچہ انگلی سے سورج نہیں چھوتا ہے وہ سورج ہے۔ جناب رسول اللہ کی موجودگی میں اصحاب کرام نے کچھ نعتیں پڑھی ہیں، ان کے ناموں کی فہرست امیر عباس حضور کی چچا ہے نبی نعت خوان، کعب بن زہیر حضور کی نعت خوان، حساب بن ثابت حضور کی نعت خوان۔ اس نعت خوان کے حضور کے سامنے بہت بڑی نعتیں سنائیں، اس کی ایک بات اگر آپ کو یاد ہے تو آپ کو انشاءاللہ میں اس کے بعد کیا حضور ایک بات کہنا چاہتا ہوں، حضور کے سامنے کہنا ہے وہ لفتا نبی کے سامنے بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، اللہ کے محبوب سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، نہیں فرماتے ہیں حسان میری تعریف اتنی نہیں کرو خدا سے مجھے ملاؤ، جس ہم لوگ صلاۃ پڑھتے ہیں کہ تم نبی کو رب سے ملاتے ہو، ارے بابا رب کے ساتھ آج تک کوئی مل نہ سکا، ہماری نعتوں سے ضرورتوں سے اللہ کے ساتھ ملنے کی تم کی باتیں ہیں،
کہاں خدا کی ذات بولے خدا مبارک یا رسول اللہ میرا آپ کے لیے ہے آپ کو اللہ نے ہر عیب سے پاک پیدا کیا بولے خدا مبارک بالکل عیب جو صحابی کا نام ہے جو حضور کے سامنے بیٹھ کر رہا ہے جب یہ ناز پڑھتا تھا تو آپ اندازہ کریں مسلمانوں خدا کے واسطے ذرا ان لوگوں کی جھوٹی باتوں کو مت آیا کرو جب یہ ناز پڑھتا تھا حضور کہتا تھا حسن اب میں نیچے حالت میں بیٹھتا ہوں تم ممبر پہ بیٹھ کے میری نام امت کو پتا چلے کہ نام خان کی کیا شان ہے رسول اللہ کی شان بیان کرنے میں اس کو یہ عزت نیچے بیٹھے اس کے ممبر پہ بٹھایا بعد میں جب ناز ختم کی حضور نے فرمایا اللہم ایدہ یا اللہ جبرائیل کو اس کا کمک بنا دے جبرائیل اس کا مالی گار ہو گیا میں بات کروں حسان بن ثابت صحابی کا یہ عقیدہ عربی آپ کو نہیں آتی ہے ترجمہ کہ اللہ نے نبی کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا نبی کو اللہ نے ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے اگر یہی جملہ تمہارے زبان میں رہا انشاءاللہ کلمہ کے ساتھ خدا گردش ہو